الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان للمتقین مفازا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آج کا جو میرا پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ متقین وہ لوگ کہ جو متقین ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک متقین یعنی ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ اب یہاں متقین کا لفظ استعمال ہوا تو متقین یعنی تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کی تعریف کرتا چلوں کہ متقین کہتے کسے ہیں؟ متقی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے لائے ہوئے احکامات پر اپنے آپ کو نافذ کرے، اپنے اوپر ان احکامات کو نافذ کرے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے رک جائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، وہ شخص متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اب یہاں متقین کی چونکہ بات چل رہی ہے کہ جن کے لیے اللہ نے فرمایا کامیابی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متقین کی 3 نشانیاں میرے آقا نے بیان فرمائیں، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرمت النار علی ثلاثۃ اعین، 3 آنکھیں وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا۔ ان میں سے پہلی فرمایا عین بقت من خشیت اللہ، پہلی وہ آنکھ ہے کہ جو اللہ کی یاد کے اندر مگن ہو کر اللہ کے خوف کی وجہ سے روتی ہے، اس آنکھ پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا، وہ آنکھ والا کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور دوسری آنکھ فرمایا کہ عین ساہرت فی سبیل اللہ، وہ شخص کے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ شخص کے جو راتوں کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ شخص کے جو راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، وہ شخص کے جو راتوں کو اٹھ کر روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس شخص کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اور تیسری اور آخری جو نشانی متقین کی، کامیاب لوگوں کی، پرہیزگاروں کی جو بیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ عین غدت عن محارم اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا وہ شخص کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھ کو جھکا کے رکھے، اپنی نظر کو جھکا کے رکھے، بد نگاہی نہ کرے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ یہ 3 جز تھے حدیث کے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ اب اس کی ایک ایک مثال پیش کر کے میں اپنا پیغام مکمل کروں گا۔ پہلی فرمایا عین بقت من خشیت اللہ، وہ آنکھ کہ جو اللہ کی یاد کے اندر نم رہے، تر رہے، روتی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اس کی مثال سنیے، آج اس دنیا کائنات کے اندر جو بھی شخص روتا ہے، کوئی پیسے کے لیے روتا ہے، کوئی مال کے لیے روتا ہے، کوئی جائیداد کے لیے روتا ہے، کوئی اولاد کے دکھ سے روتا ہے، کوئی طرح طرح کی دنیاوی مصائب کی وجہ سے رونا آتا ہے، جو کہ رونا کسی کام کا نہیں ہے۔ رونا ہے تو رب کی یاد کے اندر رات کو اٹھ کے رویا کرو، جو کہ تمہارے کام بھی آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا ایک آنسو بھی خوف خدا کی وجہ سے بہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو ہمیشہ کے لیے حرام فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک روایت کے اندر تو یہاں تک ملتا ہے، فرمایا کہ کسی شخص کا اگر کوئی آنسو اللہ کے خوف کی وجہ سے صرف نکلا اور وہی ٹھہر گیا، آنکھ سے بہا نہیں، نکل کر صرف ظاہر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر تو ملتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جس شخص کی آنکھ سے
مکھی کے سر کے برابر بھی، مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو بہہ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ تو آئیے عہد کیجئے کہ جب بھی روئیں گے خوف خدا کی وجہ سے روئیں گے، جب بھی روئیں گے یاد الہی کے اندر روئیں گے، یاد الہی میں مگن رہ کر روئیں گے۔ اس کے علاوہ رونا دونا کسی کام کا نہیں ہے، سب رائے گا چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ دوسری جو جز تھا حدیث کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عین ساہرت فی سبیل اللہ، وہ شخص کہ جو رات کو اٹھ کر اللہ کی یاد کے اندر روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اب رات کو اٹھ کر ذکر کرنا، یہ بھی رات کو اٹھ کر جو ہے وہ تسبیحات پڑھنا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں رات کو اٹھ کر ذکر کرنے کے اندر شامل ہیں۔ بندہ بسا اوقات رات کو اٹھتا ہے حاجت کے لیے، فراغت کے لیے، تو ساتھ ہی اگر جو ہے وضو کر کے 2 رکعت نفل تہجد کے ادا کر لیے جائیں تو ہمیں اس حدیث کا مصداق بننا یہ ہمارے لیے ثابت ہو جائے گا۔ تو آئیے تہجد پڑھنے والے کے لیے، رات کو اٹھ کر ذکر کرنے والے کے لیے کیا فضائل ہیں، اس کی ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ التہجد انا ضامن بالجنہ، فرمایا جو شخص رات کے وقت اٹھ کے تہجد کی 2 رکعتیں ادا کر لے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سنیے دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سستا سودا رکھا، کتنی ہی سستے میں یہ ہمیں جنت عطا کر دی۔ فرمایا جو شخص صرف رات کو اٹھ کے 2 رکعت تہجد پڑھے، محمد مصطفیٰ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ تو عہد کیجئے۔ اور امام مالک نے تو یہاں حد ہی کر دی، فرمایا کہ اگر رات کو کسی کی آنکھ کھلے تو وہ کہے، کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 20,000 نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر تو میں نے پڑھا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اسے جو ہے وہ بخش دیا گیا۔ اس نے عرض کی مالک مولا کس سبب سے تو نے بخش دیا؟ تو میرا رب فرماتا ہے اے بندے، فلاں دن تم نے درد کی وجہ سے رات کو میرا نام لیا تھا اللہ، تو میں نے وہ سنبھال کے رکھا، اس کی وجہ سے میں نے تیری بخشش کر دی۔ دیکھیے یہاں اس نے درد کی وجہ سے اللہ کا نام پکارا، عبادت کی نیت نہیں ہے کسی بھی، نہ ہی وہ رات کو اٹھ کر اس نے ذکر کیا، صرف درد کی اور نیند کی حالت میں درد کی وجہ سے اس نے کہا اللہ، تو اللہ نے وہ لفظ سنبھال کے رکھا اور اس کے ذریعے اس شخص کی جو ہے وہ بخشش فرما دی۔ تو آئیے تیسرا جو حدیث کا جز ہے، فرمایا کہ عین غدت عن محارم اللہ، وہ شخص کے جو اللہ کی محارم یعنی حرام کردہ چیزوں سے نظر کو جھکا کے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہاں پر سیدھی اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت چھوٹے تھے کہ چند عورتیں بازار سے گزری تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی قمیض کو اٹھایا اور آنکھوں پہ رکھ لیا۔ جب آنکھوں پہ رکھا تو عورتوں نے کہا کہ بیٹا جو چیز چھپانے والی تھی اسے چھپایا نہیں، جو نہ چھپانے والی تھی اسے چھپا لیا۔ اب میرے آقا اعلیٰ حضرت کی سوچ دیکھے، بچپنا ہے، 10 سال کی عمر ہے، فرمایا کہ اماں جی پہلے آنکھ بڑکتی ہے، بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، جب دل بہک جاتا ہے تو پھر گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اسی لیے میں نے اپنی آنکھوں کو چھپایا ہے۔ تو آئیے دوستو عہد کیجئے کہ اس حدیث کا مصداق بننے کے لیے ہم جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام ارشاد فرمائے وہ کریں گے۔ نمبر 1، اللہ کے یاد میں اللہ کے خوف سے رویا کریں گے۔ نمبر 2، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، فرمایا کہ اللہ کی یاد میں رات کو ذکر کیا کریں گے۔ اور تیسری چیز اور آخری چیز فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں یعنی بد نگاہی سے بچیں گے۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور میرا یہ میسج آپ تک پہنچا، کوشش کریں اس کو سنیں، اس پر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔